نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی آیہ مقدسہ نمبر 40 بڑی مشہور آیہ مقدسہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کو بڑھایا اور تمام انبیاء کے آخر میں بھیجا، اور فرما بھی دیا کہ اس رب نے ختم نبوت فرما دی۔ خاتمہ کا معنی یہ کہ اس رب نے خود ہی نبوت کا دروازہ، نبیوں کا آنا بند فرما دیا۔ لیکن اس ترجمے کو جھوٹے لعین مردود جتنے بھی اٹھ رہے ہیں وہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ کی بات کو کون ٹھکرا سکتا ہے سوا حرام زادے کے یا جھوٹے لعین مردود کے؟ کیونکہ رب نے فرمایا خاتم النبیین، جس کا معنی یہ کہ جس نے نبی علیہ السلام کو کہا ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اس رب نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ اب اسے معلوم ہے کہ میں نے یہ کیا فرمایا ہے۔ جب رب کو یہ معلوم ہے کہ اس کا فرمان کیا ہے، تو ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی آپس میں نہیں، لیکن پھر بھی جو پیور ہے نا اتل بعد ذالک زنیم کی کیٹیگری والے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ بھی کہے اور اللہ کا رسول بھی اس خاتم النبیین کے مختلف پیراؤں میں، مختلف حدیثوں میں، مختلف جگہوں میں، مختلف موقعوں میں اللہ کے رسول نے اس کے ترجمے بتائے ہیں۔ چلو پہلا ہم جو مشہور ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، روایت نمبر ہے 5171، یہ آج پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ختم نبوت کا ترجمہ، ختم نبوت کا مفہوم وہ پتہ چل جائے، ٹھیک ہے نا؟ باقی ہے ذہنی ٹمکٹویاں، وہ ٹمکٹوئیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو ٹمکٹوئیوں کو لگا کر یا ٹمکٹوئیں بیان کر کے جھوٹے نبی آ رہے ہیں، جتنے بھی نبی ہیں اپنے منہ سے خود اعتراف کر لیتے ہیں۔ جس طرح غلام قادیانی نے کہا کہ میں مریم سے ہوں، مریم سے پیدا ہوا ہوں، اب وہ خود بخود یہ کہہ رہا ہے بات کہ میں حرام زادہ ہوں۔ اب مرزائیوں کو پتہ نہیں اس بات پہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی، یہ اس کی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ کچھ دیر اس پر مریم کی کیفیت طاری رہی،
وہ اعلان کہتا ہے کہ اللہ نے رجولیت فرمائی اور پھر اس رجولیت سے نقل کفر نہ شد، مریم سے میں پیدا ہوا۔ اب عقل والا آدمی تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، بالکل ذہن میں بات ہی نہیں آ سکتی کہ کوئی بندہ ایک دم مریم بن جائے، پھر مریم سے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اللہ کی شان میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے، کلمہ کفریہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا، یہ کلمہ کفریہ ہے، لیکن غلام احمد قادیانی بولنے سے ذرا بھی ہچکچایا نہیں۔ اللہ کو بھی رجولیت کا ایک طریقہ بیان کر دیا، اللہ کا بھی، اور پھر مریم سے خود پیدا ہو گیا۔ اب اس سے بڑا بلنڈر اور بے وقوفی اور لا عقلی اور لعنت کیا ہوگی؟ چلو اب ہم چونکہ صرف ہم نے نبی علیہ السلام کی زبان سے مختلف پیراؤں میں، مختلف واقعات میں نبی علیہ السلام نے جو ختم نبوت کا ترجمہ بیان فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں اور کریں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ یاد کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو ہم پڑھ لیتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ یہ ابو داود اور ترمذی میں بیان ہوئی ہے، ترمذی نے بیان کیا، ابو داود نے بھی۔ سیاستہ کی یہ کتابیں ہیں، سیاستہ کی یہ کتابیں ہیں، جن کتابوں 6 کتابوں کو آپ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کتاب میں بھی حدیث آ جائے تو وہ قابل اعتبار اور قابل عمل ہے۔ یہ ابو داود اور ترمذی میں حدیث موجود ہے، اور مشکاہ شریف میں بھی 5171 5171 چلو عن ثوبان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنها الى یوم القیامہ ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان وانه سيكون في امتی كذابون 30 كلهم يزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا يزال طائفة من امتی على الحق ظاہرین لا يضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ، رواہ ابو داود و ترمذی۔ اتنی آہستہ سے احادیث کوئی آپ کو سنائے گا نہیں، اور یہ آہستہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ آپ کو یہ تلفظ یاد کرنے میں بھی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ حدیث پاک ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے۔ اب اسی کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کہ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تک میری امت تلوار پکڑے رکھے گی اور اس کو اپنے ساتھ رکھے گی تو کامیاب رہے گی، الی یوم القیامت تک کامیاب رہے گی۔ ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی، اور اس وقت قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میری امت کا ایک قبیلہ مشرکوں سے جا ملے گا۔
اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا بھی معاملہ ہونا ہے، بلکہ ہو بھی گیا ہے۔ ہم میں بھی کوئی فرقے ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ تصویر پرستی کرتی ہیں، تصویروں کو پوجتی ہیں، قبروں پہ جتنا مرضی سمجھاتے رہے علماء کرام، قبروں پہ گر جاتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کو چومتے چاٹتے بھی ہیں۔ تو بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فرما دیا کہ صحابی رسول نے عرض کیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندے کو سجدہ روا ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی شوہر کی بھی شان بیان فرمائی۔ لیکن شوہر بھی کوئی اچھے ہوں تو شوہر ہر وقت بیوی کو کاٹنے کو آتے ہیں، مارنے کو آتے ہیں، بلکہ مار بھی دیتے ہیں، کہیں مارتے ہیں، خوب مارتے ہیں بیچاری کو، لیکن پھر بھی وہ نبھا کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے مردوں پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا، لیکن مرد جو ہیں وہ تو جہنمی ہوں گے پکے۔ چلو بہرحال ایسے مردوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ قبائل من امتی بالمشرکین، میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے جا کے ملیں گے۔ حتی تعبد قبائل من امتی اوثان، اور میری امت کے بعض قبیلے غیروں کی پوجا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں فی امتی کذابون ثلاثون کلہم، میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، لانتی ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ کلہم، ہر ایک کا یہ گمان ہوگا، یزعم انہ نبی اللہ، یہ گمان کرے گا کہ میں ہی اللہ کا نبی ہوں، میں ہی اللہ کا نبی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بالکل جھوٹے ہیں، اور سارے اپنی اپنی جگہ پہ، احمد عیسیٰ کہے گا، غلام قادیانی کہے گا، اس کے ماننے والے کہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں انبیاء کے بعد میں آنے والا ہوں۔ خاتم فاعل کا صیغہ ہے، خاتمہ فعل کا صیغہ ہے، خاتم فعل کا صیغہ ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ تشریف فرمائی آقا علیہ السلام نے، یہ ترجمہ بیان فرما دیا کہ میں انبیاء کا آخر ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ میں پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں، چلو وہ بھی انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ لا نبی بعدی ولا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین لا یمرہم من خلفہم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ حق کہنے، حق سننے اور اس پر حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ حق پر ہوگی اور ہمیشہ غالب ہوگی۔ جو شخص بھی مخالفت کرے گا تو ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہاں تک کہ اللہ کا امر، حکم آ جائے گا، یعنی موت آ جائے گی، اس کا حکم آ جائے گا۔ امر اللہ حتی یأتی امر اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق چلے تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم بعض دفعہ عذاب کی صورت میں بھی آتا ہے اور بعض دفعہ رحم کی صورت میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم آ جائے گا، یعنی ان نیک لوگوں پر کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث آج ہم پڑھ لیتے ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت پر. یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حدیث نمبر 1 میں نے ابھی آپ کو سنا دی ہے. اب حدیث پاک نمبر 2. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر اوسنا بنیانہ ترک منہ موضع لبنۃ فطاف بہ النظار یتغجمون من حسن بنیانہ الا موضع تلک اللبنۃ فکنت انا صددت موعد اللبنۃ ختم بی البنیان وختم بی الرسول وفی روایت وانا اللبنۃ انا خاتم النبیین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور انبیاء کی مثال اس مثال کی طرح ہے کہ ایک محل ہے جس کی تعمیر نہایت عمدہ اعلیٰ ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے اور دیکھنے والے اس کو گرد گھوم کر دیکھتے ہیں، اس کی عمدہ تعمیر سے متعجب ہوتے ہیں. یہ لفظ یا تو کاتب کی غلطی ہے، کتابت میں غلطی آئی ہے، یا یہ اس لفظ کا ترجمہ یہ بنتا ہے یا تا اجا بونا لفظ ہے یا اجا مونا، اجا مونا لکھا ہے لیکن اجا بونا یہ زیادہ بتا. یا تا اجا بونا من حسن بنیانہ ہی، اس کی خوبصورتی سے تعجب کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں. الا موضوعات تلک اللبنۃ، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی. فکنت انا صددت، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، اس جگہ کو میں نے پر کر دیا، میرے آنے سے وہ کمی دور ہو گئی. ختم بی البنیان، پوری مکمل ہو گئی بنیان میرے آنے پر. وختم بی الرسول، اور مجھ پر رسولوں کا بھی اختتام ہو گیا. وفی روایت فانا اللبنۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں. وانا خاتم النبیین، اور میں ہی انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ حدیث نمبر 2. آج ہم ایک حدیث پاک اور پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ باقی پھر سے ہی. حدیث نمبر 3. عن ابی جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی نصرت بالرعب فسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فأیما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی واحلت بی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی وأوتیت
اوتیت الشفاعت وکان نبی یبعث الى قومه وخاصۃ فبعثت الى الناس عامہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 خصلتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئیں۔ 1 ماہ کی مسافت سے روب کے ساتھ میں مدد کیا گیا ہوں۔ میرے لیے تمام زمین مسجد اور پاکیزہ بنا دی گئی ہے۔ میری امت میں جس پر نماز کا وقت آ جائے وہ نماز پڑھ لے۔ میرے لیے غنائم کو حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوئی۔ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا اور پہلے نبی کسی خاص ایک قوم کی طرف مبعوث نہ ہوئے تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے لیے نبی بنایا۔ یہ ہیں 3 حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت عطا فرمائے اور ختم نبوت پر ہمیشہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی ان حدیث کو بھولنا نہیں، یہ مرزائیوں کے لیے موت ہیں اور ہماری جان کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے حیات ہیں۔ یہ حدیث پاک اگر آپ کو ازبر ہو گئیں تو سمجھو کہ آپ نے مرزائیوں پر فوقیت حاصل کر لی۔ علم کے بغیر فوقیت نہیں، اور علم یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی تمام احادیث یاد کریں۔ یہ کم از کم ختم نبوت والی آپ کو احادیث آنی چاہیے، یہ زیادہ نہیں ہے، 8-9 حدیثیں ہیں۔ انشاءاللہ وہ آج کچھ ہو گئی ہیں، کچھ کل کریں گے، کچھ پرسوں تک، یعنی پوری میں حدیثیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی ہر بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کو آقا علیہ السلام کی ہر ادا اپنانے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔